اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کلمہ طیبہ، کلمہ مبارکہ جو پہلا کلمہ ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، یعنی جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں اس کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اسے آسان لفظوں میں اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو یہ توحید ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ رسالت ہے۔ تو بنیادی طور پہ کلمہ طیبہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، توحید اور رسالت۔ تو جو توحید ہے، جو اس کلمے کا جو پہلا حصہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا رب اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا مقتدر وہ اللہ ہے، اس کائنات کا حاکم اللہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اور اس کائنات کے اوپر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نظام مجھے قبول نہیں ہے۔ اب میرے اوپر جو نظام چلے گا، اب میرے اوپر جو حکومت چلے گی، اب میرے اوپر جو سسٹم چلے گا وہ وہی ہوگا جو سسٹم مجھے اللہ دیں گے۔ اب میری محبت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔ اب میری دشمنی کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔ اب میں کسی کو کچھ دوں گا اللہ کے لیے دوں گا، اور اگر کسی کو کچھ دینے سے رک جاؤں گا تو اللہ کے لیے رکوں گا، اس لیے رکوں گا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اب میری نماز اللہ کے لیے ہوگی، میرا جینا اللہ کے لیے ہوگا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہوگا، میرا اٹھنا اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا اللہ کے لیے۔ میرا لباس وہ لباس ہوگا جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میرا چہرہ اس طرح کا چہرہ ہوگا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، میری نظر اس طرح کی نظر ہوگی جس طرح اللہ حکم دیتا ہے، میری زبان وہ الفاظ ادا کرے گی جو اللہ حکم دیتا ہے۔ گویا میری زندگی کا ایک ایک جو حصہ ہے اور ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ اب میں جو کام کروں گا میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ کا اس کے اوپر کیا حکم ہے۔ تو گویا جب انسان توحید کا اعلان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اب دنیا کے اوپر کسی کو حکومت کا اختیار نہیں ہے، اب میرے اوپر کسی کی مرضی نہیں چلے گی، دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کا نظام ایک طرف ہو، اللہ کا حکم ایک طرف ہو، میں اللہ کے حکم کو مانوں گا۔ اور شاعر نے بھی یہی کہا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ توحید ہے کہ میں ساری دنیا سے کٹ جاؤں لیکن مجھے ساری دنیا کی ناراضگی، ساری دنیا کی عداوت، ساری دنیا کی دشمنی مجھے قبول ہو، لیکن اللہ کی محبت کے اندر۔ اگر دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری کی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہو تو میں اس ایک طرف رہوں۔ اور اسی بات کا اعلان اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں۔ کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرما دیجئے قل ان صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسوکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا جینا، میرا مرنا، للہ اس اللہ کے لیے ہے۔ کون سا اللہ ہے؟ رب العالمین، جو دو جہانوں کا رب ہے۔ تو اس بات کا اعلان کرنا یہ توحید ہے، لیکن بات چونکہ مکمل نہیں ہوتی، توحید کے ساتھ کام مکمل نہیں ہوتا۔ صرف اتنا اعلان کر دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے،
اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، تو کام مکمل نہیں ہوتا، پیغام مکمل نہیں ہوتا. ساتھ کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم، اللہ کا نظام، یہ سارا کا سارا کس طریقے سے ہے؟ جس طریقے سے ہمیں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. میں اس نظام کے تحت چلوں گا جو میرے کملی والے نے نظام بتایا ہے. میں اللہ کو کس طرح پہچانوں گا؟ جس طرح مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ یہ قرآن مجید کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ قلب اطہر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جس طرح نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جس طرح ادا ہوا، ہمارے لیے تو دین وہ ہے. تو کیا اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اس سے باز ہو جاؤ. یہ رسالت ہے. توحید یہ ہے نظام اللہ کا ہوگا. رسالت یہ ہے کہ جس طرح کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ نظام ہمارے لیے ہوگا. توحید یہ ہے میرا چہرہ اس طرح ہوگا جس طرح اللہ نے حکم دیا، اور رسالت یہ ہے اس طرح کا ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اپنا. توحید یہ ہے کہ اس دنیا کا نظام، اس دنیا کے اوپر حکومت اللہ کی ہوگی. رسالت یہ ہے اس طرح ہوگی جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. توحید یہ ہے کہ اس کائنات کا پالنے والا، اس کائنات کا رب، اس کائنات کا مالک، خالق، حاکم اللہ ہے. اور رسالت یہ ہے کہ اس طرح ہے جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اور رسالت یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور ان دونوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ ہدی للعالمین ہے، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو اس طرح دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن آج ذرا سوچیے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے، آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ایک طرف برادری کا رسم و رواج آتا ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے. تو ہم کس کو فوقیت دیتے ہیں؟ ہم برادری کو، ہم اپنے رسم و رواج کو، اپنے خاندان کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اہمیت دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف ہو جاتا ہے. تو گویا نہ توحید مکمل ہوئی، نہ رسالت مکمل ہوئی. آج ذرا خوشی کا موقع آتا ہے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور ذرا غمی کا موقع آتا ہے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اور ظفر علی خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے، خواہ وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یعنی ہماری عیش، ہماری خوشی، ہمارا جوش اور جذبہ، جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اور جب ہمارے اوپر غم آتا ہے، جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مومن کی زندگی تو خوش بختی والی زندگی ہے. مومن کی زندگی تو ہمیشہ اس میں خیر ہی خیر ہے، وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی کے موقع پہ تو سمجھ آتی ہے، غمی کے موقع پہ کیسے؟ فرمایا جب اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ تیرا شکر ہے، اس کے لیے خیر آ جاتی ہے. جب اس کو غمی ملتی ہے، جب اس کو پریشانی ملتی ہے، دکھ ملتا ہے، تو پھر وہ صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف چلا گیا ہے، اللہ نے یہ مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ اس میں سے نکالے گا. فرمایا اس کے لیے وہ بھی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو گویا بحیثیت مسلمان
ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین اور رحمت للعالمین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم اتنا کام کر لیتے ہیں تو ہم نے توحید اور رسالت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر دیا۔ لیکن کہیں اگر جھول آ جاتی ہے، پھر بھی ہمارے پاس راستہ ہے، توبہ کر لیں اور فوراً جیسے ہی ذہن میں آئے فوراً ان کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود ہم رجوع نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے مل جل کے اپنا تعلق اپنے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر لیں۔ اگر ہم نے مضبوط کر لیا تو ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔